नाज़रीन, जिन्नात की पुरअसरार दुनिया हमेशा से इंसानों के लिए तजस्सुस का बायस रही है। एक अहम सवाल ये है, क्या जिन्नात भी इंसानों की तरह शादी करते हैं? अल्लाह ताला ने इस कायनात में बेशुमार मखलूक़ात पैदा फरमाई और जिनमें इंसान और जिन्नात दोनों शामिल हैं। और कुरान करीम के मुताबिक अल्लाह ताला ने हर मखलूक में जोड़े बनाए हैं। बाज़ लोगों का ख़्याल है कि जिन्नात निकाह नहीं करते, मगर हकीकत इसके बरअक्स है। जिन्नात निकाह भी करते हैं, शादियाँ भी होती हैं और उनकी औलाद भी होती है, हत्ता कि उनका निकाह बाकायदा तरीके से पढ़ाया जाता है और उनके अज़दवाजी मामलात भी किसी हद तक इंसानों से मुशाबह होते हैं। इंसानों के तमाम मुकातबे फ़िक्र जिन्नात के वजूद पर ईमान रखते हैं और इसी तरह कफ़ार और अहले किताब भी जिन्नात के वजूद को तस्लीम करते हैं। अरब के मशरक़ी इलाकों में सैकड़ों सुमेर दुनिया के मुख्तलिफ़ माशरों में भी जिन्नात के वजूद का अक़ीदा पाया जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जिन्नात की शादी किस अंदाज से होती है, निकाह के वक़्त किन मामलात का सामना करना पड़ता है और साथ ही एक हकीकत पर मबनी निहायत दिलचस्प वाक़या भी सुनेंगे, जिसमें एक मौलाना साहब से दास्ता तौर पर जिन्नात का निकाह पढ़ाया गया। फिर उसके बाद जिन्नात ने उनके साथ क्या मामला किया। जदीद साइंस ने अगरचे बेपनाह तरक्की कर ली, मगर इसके बावजूद आज तक जिन्नात के वजूद का तजर्बाती तौर पर साबित नहीं कर सकी। इसी बुनियाद पर साइंस ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया, जिन्नात का कोई वजूद नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान होने के नाते इस हकीकत पर कामिल यकीन रखते हैं कि इंसानों, जानवरों और दीगर मखलूक़ात के अलावा फ़रिश्ते और जिन्नात भी मौजूद हैं। और ये ईमान में हमें कुरान करीम की वाज़ेह तालीमात और अल्लाह ताला के इशारात की बदौलत हासिल है। कुरान करीम में जिन्नात का वाक़या वाज़ेह ज़िक्र मौजूद है, इसलिए हमें इस हकीकत में कोई शबह नहीं। जिन्नात ना सिर्फ़ वाक़ई मखलूक बल्कि हमारे इर्द-गिर्द रहते हैं और जब वो हमारी आँखों से ओझल होते हैं। इसी तरह इंसानों में नेक और बद दोनों किस्म के लोग पाए जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिन्नात में भी अच्छे और बुरे लोग दोनों मौजूद हैं। आज भी हम आपको जो वाक़या सुनाने जा रहे हैं, वो किसी शरारती या सरकश जिन का नहीं, बल्कि एक नए जिन्नात के मुतल्लिक़ है। मौलाना साहब बयान करते हैं कि मुझे ठीक तरह याद नहीं कि रात का कौन-सा पहर था। अचानक मेरे हुजरे के दरवाज़े पर दस्तक सुनाई दी। यानी किसी ने ज़ोर से दरवाज़ा खटकाया। अल्लाह ने मुझे ये आदत अता फ़रमाई थी, चाहे कितनी ही गहरी नींद क्यों ना हो, मामूली सी आवाज़ पर फ़ौरन बेदार हो जाता था। उसी वजह से मैं फ़ौरन जाग गया और दरवाज़े की सिमत न तवक्को हुआ। कुछ ही लम्हों बाद दोबारा दस्तक हुई और मैंने अपने करीब रखा हुआ मोबाइल फ़ोन उठाकर वक़्त देखा। रात के 11 बजकर 21 मिनट हो चुके थे। तीसरी मर्तबा दरवाज़ा खटकाया और साथ ही मेरा नाम लेकर पुकारा गया। मैंने फ़ौरन उठकर दरवाज़ा खोल दिया, बाहर खड़े लोगों को गौर से देखा और उन्हें पहचानने की कोशिश की, मगर वो मुझे पहले कभी नज़र नहीं आए थे। मैंने सवाल किया, जी भाई आप कौन हैं? उन्होंने जवाब दिया, मौलवी साहब हमारे यहाँ शादी है और हम निकाह पढ़ाने के लिए आए हैं। मैंने कहा, माज़रत के साथ मैं आपको नहीं पहचान सका, ज़रा आप अपना तारुफ़ कराएँ। उन्होंने कहा, हम करीबी गाँव से ताल्लुक़ रखते हैं। जब मैंने दोबारा पूछा, आपका नाम क्या है? उनमें से एक शख्स बोला, मेरा नाम जिनजार है, उनका नाम उफ़क़ है। ये सुनकर मैं दिल ही दिल में सोचने लगा, ये तो ख़ासे अनोखे और गैर-मानूस हैं। कुछ देर गुफ्तगू के बाद उनके साथ जाने के लिए आमादा हो गया। मौलाना साहब बयान करते हैं, वो मार्च का महीना था। इसी वजह से रास्ते में हल्की-सी खुनकी महसूस हुई। वो दोनों मेरे आगे-आगे चल ही रहे थे और मैं उनके पीछे-पीछे था। उनकी रफ़्तार ख़ासी तेज़ थी, मगर मेरी वजह से उन्हें ऐसा-ऐसा चलना पड़ रहा था। तकरीबन 20 मिनट तक पैदल चलने के बाद उन्होंने अचानक अपना रास्ता तब्दील कर दिया। ये मंज़र देखकर मैं परेशान हो गया, क्योंकि गाँव को तो दूसरी सिमत था और जिस तरफ वो मुड़ गए वहाँ एक वसी मैदान था। वो मैदान ये वही मैदान था जहाँ दिन के वक़्त गाँव के लड़के क्रिकेट और दीगर खेल खेला करते थे। मैंने फ़ौरन पूछा, भाई आप लोग कहाँ जा रहे हैं? गाँव तो इधर है और यहाँ तो सिर्फ़ मैदान ही है। उन्होंने जवाब दिया, जी दरअसल गाँव में जगह कम पड़ गई थी, इसलिए हमने शामशाना और टेंट इसी मैदान में लगाया है। मैं खामोशी से उनके पीछे चलता रहा, मगर मैंने महसूस किया वो दोनों बार-बार पीछे मुड़कर मेरी तरफ देख रहे थे, जैसे ये इत्मीनान करना चाहते हों कि वाक़ई उनके साथ आ रहा हूँ या नहीं। चलते-चलते मैंने एक बार फिर सवाल किया,
सुनो भाई, वाक़ई तुम्हारे यहाँ शादी है? उन्होंने कहा, जी हाँ, बिल्कुल। मैंने कहा, फिर ये कैसी खामोशी है? कोई आवाज़, कोई शोर सुनाई नहीं दे रहा क्योंकि हम अब मैदान के करीब पहुँच चुके हैं। जब हम शामियाना के करीब आए तो वहाँ मुकम्मल सन्नाटा था। मैंने ताज्जुब से पूछा, उन्होंने बताया, सारा इंतज़ाम मुकम्मल है मगर निकाह के बाद ही रौनक, शोर व रस्मात का आगाज़ होगा। चंद मिनट चलने के बाद हम ख़ैमे के अंदर दाखिल हुए जहाँ खूबसूरत और दिलकश लाइटिंग का इंतज़ाम किया गया था। हैरत के आलम में चारों तरफ देख ही रहा था। अचानक एक शख्स ने आगे बढ़कर मेरा खैर मकदम किया। जंजार ने उस शख्स का तारफ़ करवाते हुए कहा, ये दूल्हे की वालिद हैं जिनका नाम सरदार मानस है, और फ़ौरन मेरा हाथ पकड़कर आगे ले गए। दूसरे शख्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये दुल्हन के वालिद शर्मक साहब हैं। मैंने उनसे मुसाफ़ा किया और उनके साथ मामूली से कहीं ज़्यादा गर्म महसूस हुए, मगर मैंने उनसे बात को नज़रअंदाज़ किया। जो चीज़ मुझे अंदर ही अंदर बेचैन कर रही थी वो ये थी, पूरे शामियाने में मुझे एक ऐसा भी चेहरा दिखाई नहीं दिया जिसे मैं पहचान सकता। सब लोग मेरे लिए मुकम्मल तौर पर अजनबी थे। मैंने दुल्हन के वालिद से पूछा, यहाँ गाँव का कोई मोतबर जाना-पहचाना आदमी नज़र नहीं आ रहा, आखिर मामला क्या है? वो मुस्कुराकर बोले, बस यही बात है, आपको खटक रही थी ना? ये कहकर उन्होंने एक लड़के को बुलाया और उसे कुछ हिदायत दी। थोड़ी ही देर बाद मैंने कहा, गाँव के चंद मारूफ और जाने-पहचाने लोग शामियाने की तरफ आ रहे हैं, जिनमें नज़र साहब उनकी दुकान थी, अहमद खान, शेर दिल साहब, गुलाम अली और शहद अली शामिल थे। उन्हें देखकर मेरे दिल में कुछ इत्मीनान हुआ। मैंने नज़र साहब से पूछा, दुकान कैसी चल रही है? वो ज़रा चौंक कर बोले, जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक चल रही है। उसके बाद मेरे गाँव के बाकी लोगों से भी मुख्तसर गुफ्तगू हुई। इतने में उफ़क़ साहब भी मेरे पास आए और कहने लगे, मौलवी साहब, आप हमने निकाह की हामी भर ली, आप निकाह पढ़ा दीजिए। मैंने निकाह पढ़ा दिया। निकाह के बाद मुझे मिठाई पेश की गई, उजरत दी गई और बाकायदा खाना भी खिलाया गया। वो खाना इस कदर लज़ीज़ था कि उसका ज़ायक़ा अल्फ़ाज़ में बयान नहीं कर सकता। उसके बाद उफ़क़ और जिनार मुझे जो वहाँ लाए थे, खुद मेरे साथ चलते हुए मेरे घर के दरवाज़े तक छोड़ने आए और फिर वहीं मुझे वापस लौट के घर पहुँचकर मैंने सबसे पहले वज़ू किया और आराम की तैयारी करने लगा। बिस्तर पर लेटने दिल में ख़्याल आया, ज़रा वक़्त भी देख लिया जाए और वक़्त का करीब हो तो नमाज़ अदा कर लूँ। इसी सोच के तहत मैंने मोबाइल उठाकर घड़ी देखी। वक़्त देखकर मैं हैरत में पड़ गया क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था काफ़ी देर तक बहर रहा हूँ, मगर मोबाइल पर देखा तो वक़्त ना होने के बराबर गुज़रा था। सुबह होते ही इसी गाँव गया और उन लोगों से मिला जिन्हें मैं रात शामियाने में देखा था। जब मैं उनसे गुज़श्ता रात के वाक़या का ज़िक्र किया तो सब ने एक ही बात कही, हम तो कल रात ना किसी शादी में गए, ना किसी घर से बाहर निकले। ये सुनकर शदीद हैरत में मुब्तला हो गया और खामोशी से वापस लौट आया। घर आकर जब मैंने वो उजरत देखी तो निकाह के बदले मुझे दी गई थी, मिठाई भी सामने रख कर देखी तो मुझे यकीन हो गया ये सब कोई ख्वाब या वहम नहीं था। बाद में मुझ पर यह हकीकत वाज़ेह हुई, जो शादी इंसानों की नहीं बल्कि जिन्नात की थी, जो मैंने दरअसल एक जिन के निकाह की रस्म अदा की थी। आज भी जब मैं इस रात को याद करता हूँ तो मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते। हमने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, वो नेक और मुसलमान जिन्नात जिन्होंने मुझे किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचाया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्हें रमज़ानुल मुबारक के मौके पर ज़कात का माल की निगरानी पर मुकर्रर फरमाया था। एक शख्स आया और गले में चोरी करने लगा। हज़रत अबू हुरैरा ने उसे पकड़ लिया और फरमाया, मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊँगा। उस पर उस शख्स ने अपनी गुर्बत और बच्चों का वास्ता देकर छोड़ देने की दरख्वास्त की। चुनांचे आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उस पर रहम आ गया और उन्होंने उसे छोड़ दिया। अगली रात वो शख्स दोबारा आया और उसी तरह अपनी मिन्नत समाजत के बाद छोड़ दिया गया। तीसरी रात जब वो दोबारा आया
تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی سے اسے پکڑ لیا اور اس پر کہنے لگا اگر مجھے چھوڑ دیا جائے تو میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں گا جس سے تمہیں حفاظت حاصل ہوگی۔ اس نے کہا سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک محافظ مقرر ہو جائے گا اور کوئی شیطان صبح تک تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ صبح جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سادہ کا اندر وہ ہوا کذاب، یعنی اس نے تمہیں سچ کہا حالانکہ وہ خود بڑا جھوٹا ہے۔ پھر آپ وسلم نے فرمایا وہ شخص دراصل شیطان جن تھا۔ یہ واقعی قطعی طور پر ثابت کرتا ہے کہ جنات انسان کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، انسان سے گفتگو کر سکتے ہیں، اور یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ آیت الکرسی شیطان سے حفاظت کا مؤثر ذریعہ ہے۔ شیخ الاسلام ایمان ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب جامعہ فتاویہ میں ایک حقیقی واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ ان کے زمانے میں ایک عورت کے ساتھ ایسا معاملہ پیش ہوا، ایک جن عاشق اس پر مسلط ہو گیا جو اسے اپنے بیوی کہتا اور اس کے جسم پر اثر انداز ہو کر بات بھی کرتا۔ یہ معاملہ علماء کے سامنے لایا گیا تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ شرعی طریقے سے اس جن سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ کا خوف دیا اور فرمایا کسی انسان پر اس طرح تسلسل قائم کرنا ظلم اور حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن کو الگ الگ مخلوق بیان فرمایا ہے، اور اسی طرح کے تعلقات میں شدید فساد، نقصان اور فتنہ پایا جاتا ہے۔ نعت صحت اور تنبیہ کے بعد وہ جن اس عورت کے جسم سے نکل گیا اور اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ اسی واقعے کے بعد امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ واضح طور پر فرماتے ہیں اگرچہ جن اور انسان کے درمیان اس نوعیت کا تعلق ممنوع الوقوع ہے اور بعض واقعات میں بھی پیش آیا ہے کہ مگر شریعت اسلامیہ میں اسے ناپسندیدہ مگر مکروہ اور فساد کا باعث قرار دیا گیا ہے، اسی لیے مسلمانوں کو ایسے معاملات سے مکمل اجتناب کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نہایت اہم اور سچا واقعہ بیان فرمایا جس سے حقیقت واضح ہوتی ہے شیطان کی اولاد موجود ہے اور انسان کے ساتھ ابتدا ہی سے تعامل رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو پیدا ہوتا مگر شیطان اسے جھوٹا ہے، مگر اسی لمس کی وجہ سے بچہ روتا ہے، البتہ حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے محفوظ رہے۔ اس حدیث کی تشریح میں محدثین اور مفسرین لکھتے ہیں جس شیطان کے چھونے کا ذکر آیا ہے وہ ابلیس کی اولاد میں ایک شیطان ہوتا ہے، وہ اپنے باپ ابلیس کے حکم سے انسانوں کو اس کی زندگی کے آغاز ہی میں گمراہی کی طرف محل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے شیطان کی اولاد صرف ایک تصور نہیں بلکہ ایک حقیقی مخلوق ہے جو مختلف ذمہ داریوں پر مامور ہے، کوئی وسوسے سے ڈالتا ہے، کوئی خوف پیدا کرتا ہے اور کوئی انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہم علماء نے واضح کیا ہے کہ اسی لمس کی نوعیت مادی نہیں بلکہ غیبی ہے، اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جنات کے بچے انسان کی طرح دکھائی دیتے ہیں، یہ انسانی شکل میں پیدا ہوتے ہیں، بلکہ یہ تمام معاملات میں عالم غیب سے تعلق رکھتے ہیں جن کی حقیقت اور تفصیل اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس لیے اسلام اور ان امور میں غیر ضروری قیاس سے آرائی اور حد سے زیادہ خیالاتی باتوں سے روکتا ہے اور صرف اتنی ہی بات قبول کرنے کی تعلیم دیتا ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہو۔ اسی سبب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نو مولود بچوں کے لیے خاص طور پر روحانی تدابیر اور دعا سکھائی تاکہ وہ شیطان اور ان کی اولاد کی شر سے محفوظ رہیں۔ اسلام نے بچوں کو جنات اور شیاطین کے سر سے بچانے کے لیے واضح اور مؤثر روحانی طریقے مقرر کیے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کے ساتھ پیدائش کے فوراً بعد ہی وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے سب سے پہلے سنت یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کی جائے جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے، تاکہ بچے کے کان میں سب سے پہلا پیغام توحید اور اللہ کی عظمت پہنچے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق بچے کے لیے دعا پڑھنا اہم واضح ہے۔ بے گالے مات
یعنی تمہیں اللہ کے کلمات کے ذریعے ہر شیطان کو نقصان دینے والی چیز سے پناہ مانگتا ہوں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری سے ثابت ہوتا ہے بچوں کو سلامت سلانے سے پہلے آیت الکرسی، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر دم کرنا بھی سنت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی پڑھنے سے رات بھر اللہ کی حفاظت میں رہتی ہے اور کوئی شیطان قریب نہیں آتا۔ علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ گھر میں نماز، ذکر، قرآن کی تلاوت کا اہتمام اور تصویر، موسیقی جیسی غیر شرعی چیزوں سے پرہیز سے بھی شیطان کے داخلے کو روکتا ہے اور بچوں کی روحانی حفاظت کو یقینی بناتا ہے۔ مزید یہ کہ والدین کا خود نمازوں میں پابند، باوضو اور ذکر کرنے والا ہونا بچوں کے لیے سب سے بڑی حفاظت ہے، کیونکہ شیطان اور جنات ان جگہوں پر زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں جہاں غفلت پائی جاتی ہے۔ یوں اسلام نے بچوں کی حفاظت کو کسی توہم، جادو یا الناس پر نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق، دعا، اپنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مضبوط نظام کے ذریعے یقینی بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت اہم ہدایت دیتے ہوئے فرمایا کہ جب رات کا ابتدائی حصہ ہو جائے تو اپنے بچوں کو باہر نہ نکلنے دو، کیونکہ اس وقت شیطان اور جنات زیادہ حرکت کرتے ہیں، اور جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے صحابہ کرام بچوں کو مغرب کے وقت گھروں کے اندر لے جاتے، دروازہ بند کر دیتے اور اللہ کا نام لیتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس دروازے پر اللہ کا نام لیا جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ یوں بچوں کی حفاظت اللہ سے تعلق، دعائیں اور سنت کے مطابق مضبوط نظام کے ذریعے یقینی بنائی گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جنات کا واقعہ ایک اور زیادہ دلچسپ اور اہم واقعہ ہے، جس سے نہ صرف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جنات بھی انسانوں کی طرح اہل ایمان اور اہل کفر میں تقسیم ہیں، بلکہ یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اسلام کی دعوت کائنات ہر گوشے تک پہنچ سکتی ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے اور اسلامی تعلیمات عام کرنے لگے۔ ایک گروہ جنات بھی جو صحرا میں رہائش پذیر تھے، رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ یہ جنات پہلے تو کافر اور مشرک تھے اور اپنے ماحول میں بدعمالی اور فساد کے عادی تھے، مگر اللہ تعالیٰ کے ارشاد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت اور حکمت عملی کے نتیجے میں وہ اسلام کی طرف مائل ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قرآن کریم کی تعلیم دی اور انہیں توحید، نماز، روزہ اور دیگر بنیادی عبادات کے بارے میں بتایا۔ جنات بڑے غور و فکر کے بعد اسلام قبول کیا اور اپنے دلوں میں ایمان پیدا کیا۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے ایمان صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ وہ تمام مخلوقات کے لیے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جنات کو قرآن کے چند آیات سنائی اور ان کی تلاوت کے اثرات دکھائے تو دل سے ایمان لے آئے، اور اس گروہ نے اپنے زندگیوں میں اخلاقی تبدیلیاں پیدا کی اور شرک و کفر سے دور ہو کر توحید کے اصول اپنانے شروع کر دیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا یہ جنات بھی انسانوں کی طرح اللہ کے بندے بن سکتے ہیں اور ان کی ہدایت بھی ممکن ہے۔ جنات نے وعدہ کیا وہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں گے اور اپنی ذات کے اندر اصلاح پیدا کریں گے۔ اس گروہ کے افراد نے نماز کی ادائیگی، روزے اور دیگر عبادات میں اپنی دلچسپی ظاہر کی اور قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قرآن کی کچھ صورتیں سکھائیں اور یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا اور نیک اعمال کرنا کس قدر ضروری ہے۔ اس واقعے کے دوران جنات نے اپنے حالات بیان کیے اور بتایا ہم پہلے اندھیرے، فساد اور بے راہ روی کے عادی تھے، مگر اب وہ اللہ کے خوف اور محبت کے تحت اپنی زندگی کو سدھارنا چاہتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہدایت فرمائی کہ اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ انسانوں کے ساتھ بھی نیک سلوک اختیار کرنا چاہیے اور ظلم و زیادتی سے بچنا چاہیے۔ جنات نے یہ وعدہ کیا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنا ایمان ظاہر کیا۔ یہ واقعہ اس بات کا عملی نمونہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہر مخلوق
پر پہنچ سکتی ہے، اور اگر دل میں سچائی اور خوف خدا ہو تو تبدیلی ممکن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گروہ کو خاص طریقے سے نصیحت کی۔ وہ قرآن کی تعلیمات کو نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے ماحول میں بھی عام کریں تاکہ دیگر جنات بھی اس روشنی سے روشناس ہوں۔ اسی واقعے کے بعد یہ گروہ اسلام کی حقیقی پیغام کو اپنانے لگا اور اپنی زندگیوں میں اصلاح پیدا کرنے لگا، اور اپنے علاقے میں دیگر جنات کو بھی اسلام کی دعوت دینے لگا اور برائی و شر سے دور رہنے کی کوشش کی۔ یہ واقعہ نہ صرف ایک روحانی سبق دیتا ہے بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہر مخلوق تک پہنچ سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہر دل کو مل سکتی ہے جو سچائی کے لیے تیار ہو۔ اس گروہ کے جنات نے اپنا ایمان ظاہر کرنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا، ہم اپنی زندگیوں میں شرک، بدعمالی اور فساد کو چھوڑ دیں گے اور توحید، نیکی اور عبادات کے راستے پر چلیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ تلقین فرمائی کہ قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں اور نماز اور روزہ کے فرائض بجا لیں اور انسانوں کے لیے حسن سلوک کو اختیار کریں۔ اور اس واقعے سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ جنات بھی اپنے اعمال کے لیے ذمہ دار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انہیں بھی ہدایت کی ضرورت ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر جنات کو یہ سبق دیا کہ ایمان صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے بھی ہونا چاہیے، اور نیک اعمال کے ذریعے اسے ثابت کرنا بھی ضروری ہے۔ اس واقعے کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ انسان اور جنات کے درمیان بھی تعلقات اور رابطے ممکن ہیں۔ اگر نیک اور با ایمان رہیں تو دونوں مخلوقات ایک دوسرے کے لیے نفع اور ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس واقعے سے جنات نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اپنائی اور اپنی زندگیوں میں اصلاح پیدا کی۔ یہ واقعہ آج کی اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہر دل تک پہنچ سکتی ہے، چاہے انسان ہو یا جن، اور یہ ہر مخلوق کو حق و سچائی کے راستے پر چلنے کا موقع دیا گیا۔ اور اسی سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کی دعوت صرف انسانوں کے لیے محدود نہیں بلکہ ہر مخلوق تک پہنچنے والی ہدایت ہے۔ ناظرین، آج کے اس دلچسپ اور سبق آموز واقعے سے ہمیں یہ پیغام واضح ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہر دل تک پہنچ سکتی ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جن۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن کریم کی روشنی میں نہ صرف انسان اپنی زندگی کو درست راستے پر لے جا سکتا ہے بلکہ جنات بھی اپنی زندگیوں میں اصلاح اور نیکی اختیار کر سکتے ہیں۔ اسی واقعے سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ ایمان صرف زبان یا قول سے نہیں بلکہ دل سے بھی ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی ہونا لازمی ہے کیونکہ عمل ہی ایمان کی تصدیق کرتا ہے۔ ساتھ ہی یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دلاتا ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعلقات، چاہے وہ انسان ہو یا جن، ہمیشہ ادب و احترام اور عدل پر مبنی ہونے چاہیے۔ جنات کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ یہ بتاتا ہے کسی بھی مخلوق کے دل میں حق و سچائی کے لیے جگہ ہو سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہر وقت ممکن ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی اہم سبق ہے روحانی حفاظت اور اللہ کی پناہ کے لیے سنت اور دعا پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے، خواہ وہ بچے ہوں یا بڑے، کیونکہ شیطان اس کی اولاد پر ہر وقت انسان کو گمراہی کی طرف میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچوں کی تربیت اور ان کی حفاظت میں نماز، ذکر، قرآن کی تلاوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں عمل کرنا انتہائی مؤثر اور ضروری ہے۔ اس پورے واقعے سے ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے اسلام ہر چیز کا واضح اور منتظم نظام موجود ہے، اور غیر ضروری پیاسے رائے اور خوف اور وہم پر انحصار کرنے کی ضرورت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مخلوق کے لیے ہدایت کا راستہ کھولا اور یہ ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نور ہر دل تک پہنچ سکتا ہے بشرطیکہ کہ وہ سچائی، نیکی اور توحید کی طرف مائل ہو۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگی قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق عمل کریں، بچوں کو بھی جنات اور شینات کے شر سے بچانے کے لیے تمام روحانی تدابیر اپنائیں، اور اپنے اعمال اور کردار میں ہمیشہ اللہ کی رضا کو مقدم رکھیں۔ یہ واقعہ ہمیں امید و یقین دلاتا ہے کہ اگر دل خاص ہو اور نیت سچی ہو تو ہر مخلوق کا، چاہے وہ انسان ہو یا جن، اللہ کی ہدایت کی روشنی اپنا داستہ درست کر سکتی ہے، اور یہ ہمیں اپنی زندگی میں بھی روشنی، تحفظ اور سکون کا ذریعہ فراہم کرتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگے، سنت پر عمل کریں، دعا کو زندگی کا حصہ بنائیں اور قرآن کی تلاوت کو بھی کبھی نہ چھوڑیں تاکہ
ہم بھی ہر برائی وصف اور نقصان سے محفوظ رہیں اور اپنے زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزاریں۔ یہ سبق ہمارے لیے ایک واضح رہنمائی، ایمان، امن اور اللہ کی پناہ کے ذریعے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو کومنٹ باکس میں اللہ کے